السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال جواب مسلک شافعی میں آپ لوگوں کا خیر مقدم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے؟ تو جن باتوں سے وضو ٹوٹتی ہے اسے کہتے ہیں نواقض وضو۔ نواقض وضو مطلب وہ چیزیں یا وہ اسباب جن سے وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ تو وضو کو توڑنے والی کل 4 چیزیں ہوتی ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر پایا گیا تو وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ سب سے پہلے اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے، یعنی پرائیویٹ پارٹ سے، چاہے وہ آگے کی ہو یا پیچھے کی ہو، وہاں سے نکلنے والی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نکلے، چاہے وہ پیشاب ہو، پاخانہ ہو، خون ہو، ہوا ہو، یا کوئی بھی چیز ہو جو عام طور پر نکلنے والی نہ ہو، یا پھر کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے نکلے جیسے پتھر وغیرہ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے کسی بھی چیز کا نکلنا۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسری چیز جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، عقل کا زائل ہونا، یعنی عقل کو پہچاننے کی اور تمیز کرنے کی جو قوت ہوتی ہے عقل کی، وہ ختم ہو جائے، چاہے وہ پاگل پن، جنون کی وجہ سے ہو، یا بے ہوشی کی وجہ سے ہو، یا نشے کی وجہ سے ہو، یا پھر ایسی نیند کی وجہ سے ہو جس سے بدن کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور کان میں پڑی ہوئی آواز سمجھ میں نہیں آتی ہے، یعنی کہ عقل و شعور جاتا رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسے عقل کے زائل ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ یعنی ایک صورت نکل گئی کہ اگر کوئی انسان اپنے سرین پر بیٹھا ہوا ہے، سرین کس کو بولیں گے؟ اگلی اور پچھلی شرمگاہ، تو بالکل اپنے مقعد کو یعنی اپنے سیٹ کو زمین پر یا کسی چیز پر جما کر بیٹھا ہے اور پھر سو جائے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر سرین اٹھی ہوئی ہو اور اس کو جھونکے آ رہے ہیں یا نیند لگ گئی، یا گویا کہ جو لیٹنے کی صورت میں ہوتی ہے تو سرین جو ہوتی ہے وہ زمین پر ٹکی ہوئی نہیں رہتی ہے، تو لیٹ کر سونے کی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گی، چاہے آپ 1 سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ سوئے ہو۔ وہی اگر آپ جم کر بیٹھے ہیں، اپنی سیٹ کو زمین پر جما کر بیٹھے ہیں اور پھر آپ کتنا بھی سوئیں تو پھر آپ کی وضو نہیں ٹوٹے گی۔ تو یہ دوسرا سبب تھا جس سے وضو ٹوٹ جاتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عقل کا زائل ہونا، چاہے بے ہوشی ہو یا نشے کی وجہ سے ہو یا نیند کی وجہ سے ہو، اور اس میں ایک ایکسیپشن تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تیسرا یہ ہے، تیسرا سبب جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، کوئی عورت اپنے شوہر یا غیر محرم مرد کے بدن کو بغیر کسی حائل کے چھو لے، حائل یعنی اگر بیچ میں کوئی کپڑا ہو اور پھر چھوئے تو وضو نہیں ٹوٹے گی، لیکن درمیان میں کوئی حائل نہیں ہے، سکن ٹو سکن کانٹیکٹ ہو رہا ہے، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گی۔ کس کو ہاتھ لگانے سے؟ شوہر کو اور غیر محرم کو۔ اب جو وضو ٹوٹے گا وہ اس مرد کا بھی ٹوٹے گا اور عورت کا بھی ٹوٹے گا۔ جی ہاں، شوہر کو ہاتھ لگانے سے مسلک شافعی میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہے چوتھا سبب جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، کسی بھی حائل کے بغیر، یعنی بیچ میں کوئی بھی چیز یا کپڑا حائل ہوئے بغیر، ہتھیلی یا انگلی کے اندرونی حصے سے، ہتھیلی کس کو بولیں گے؟ پام کو، اندر والے، ہمارے رسٹ کے اندر والے حصے کی بات ہو رہی ہے، وہاں سے یا پھر انگلی کے پوروں سے اگر اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو چھوئے، چاہے اپنی ہو یا کسی اور کی ہو، چھوٹے بچے کی بھی ہو، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب دیکھو، 3rd اور 4th پوائنٹ میں کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ 3rd پوائنٹ کیا تھا کہ کسی بھی غیر محرم یا شوہر کو بغیر حائل کے چھونا۔ اب وہ جسم کا کوئی بھی پارٹ تھا، تھوڑا بھی اگر سکن ٹو سکن کانٹیکٹ ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ 4th پوائنٹ میں کیا ہے کہ ہتھیلی کے اندرونی حصے سے یا انگلیوں کے پوروں سے اپنی یا کسی اور کی شرمگاہ کو بغیر حائل کے چھونا۔
تو اب یہ وضو توڑنے والی 4 چیزیں جب آپ لوگ جان چکے ہیں تو اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز وضو کو نہیں توڑتی. جیسے کسی نان مسلم لیڈی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹیں گی. اس کے علاوہ جوتے پہننے اتارنے سے، کپڑے تبدیل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتی. اس کے علاوہ جھاڑو لگانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتی. ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتی. بچے کا ڈائپر چینج کرنے سے بھی اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگ رہا تو وضو نہیں ٹوٹے گی. تو وضو سے ریلیٹڈ اور کوئی آپ لوگوں کو کوشچن ہے تو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے تاکہ انشاءاللہ ہمارا یہ مسئلے مسائل کے سیشنز انشاءاللہ جاری رہے.